اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، وظیفہ بتا دیجئے، ہمیں جاب نہیں مل رہی، وظیفہ بتا دیجئے، قرضہ نہیں ہمارا اتر رہا، ہمیں وظیفہ بتا دیجئے، میرا فلاں کام رکا ہوا ہے، کوئی بھی کام ہو وظیفہ بتا دیجئے، گناہوں کو ہم نے بخشوانا ہے اللہ تعالیٰ سے، ہمیں شارٹ کٹ میں وظیفہ بتا دیجئے۔ یہ اکثر سوال آتا ہے۔ آج ہم ہر چیز کا شارٹ کٹ مانگتے ہیں کیونکہ ہمیں ہر چیز فوری طور پر چاہیے ہوتی ہے۔ صبر کرنا، محنت کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے یہ کام، لیکن افسوس ہے کہ اس شارٹ کٹ کے چکر میں ہم اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ اسلام کی اصل تعلیمات کو ہی بھول گئے۔ ہم وظیفوں کو ہی اسلام سمجھ بیٹھے ہیں۔ لیکن میں ایسے سوال کرنے والی ہر بہن کو ایک ہی جواب دیتی ہوں کہ دین وظیفوں کا نام نہیں ہے، اسلام کا وظیفوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بتا دیں ہم، تو آگے سے سوال آتا ہے کہ اس کو کتنی دفعہ پڑھیں گے۔ اللہ کا نام بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے اللہ کا اس نام کا وسیلہ دے کر مانگے، تو سوال آتا ہے کہ کتنی دفعہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو بھی گن کر پکارنا ہے۔ اگر آپ زیادہ دفعہ پکار لیں اللہ تعالیٰ کو تو آپ کا عمل الٹ تھوڑی ہو جائے گا۔ وظائف جو ہیں کچھ لوگوں کے ذاتی تجربات ہو سکتے ہیں کہ کسی نے یہ پڑھا تو اس کی حاجت پوری ہو سکتی ہے، لیکن تجربات ہر انسان کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ایک ہی شخص کو جو رزلٹ ملا ہے وہ سب کو ویسا ہی رزلٹ ملے۔ اس کی بہترین مثال دیکھیں، کسی کا سر درد ہوتا ہے تو وہ چائے پی کے اس کو سکون مل جاتا ہے، کسی کا سر درد پیناڈول سے ٹھیک ہوتا ہے، اور کسی کا سر درد صرف چپ رہنے سے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، کسی کو دوا بالکل بھی نہیں اثر کرتی۔ ان وظائف سے نقصان ہمارا یہ ہوا ہے کہ لوگوں کا یہی عقیدہ بن گیا ہے کہ ہمیں جو ملنا ہے کسی وظیفے کی وجہ سے ہی ملنا ہے، اس لیے ہر کام کے لیے ایک نئے وظیفے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ آئیے سنیے اسلام کیا کہتا ہے ہمیں۔ اسلام ہمیں دعا کی تعلیم دیتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ یہ کیوں کہتی ہیں کہ ہمیں وظیفے بتائیں؟ آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتی کہ ہمیں فلاں کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں سکھا دیں، وہ ہمیں بتا دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ٹائم پر پڑھی، پریشانی میں پڑھی، خوشی میں پڑھی، غم میں پڑھی، راحت میں پڑھی، رشتوں کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، رزق کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے ہمارے نبی نے کون سی ہمیں دعائیں سکھائیں، وہ پوچھئے، وہ تلاش کیجئے۔ لیکن بات پتہ کیا ہے، شیطان ہمارے دل میں یہی وسوسہ ڈالتا ہے۔ پہلے تو وہ ہم سے گناہ کروا دیتا ہے، ٹھیک ہے، جب گناہ ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے کہ تیرے جیسا شیطان کہتا ہے تیرے جیسا گناہ گار تو ہو ہی نہیں سکتا، اب تیری معافی نہیں ہو سکتی، تو پاک نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کا وسوسہ دلواتا ہے، اور پھر کہتا ہے دعاؤں سے یقین ہی اٹھوا دیتا ہے کہ تیری دعا قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ تو اصل میں بہت گنہگار ہے۔ اور دعا کرنا ہمیں مشکل اس لیے بھی لگتا ہے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ پر جیسے توکل کرنے کا حق ہے نا ویسے نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اعتماد، یقین نہیں کرتے، کامل یقین جیسے انبیاء کا تھا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے خانہ پوری کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، جیسے نماز پڑھی ہے نماز کے فوراً بعد دعا مانگنا بھی اتنا ضروری خیال نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں جب میرے بندے، اے نبی میرے بندے جب آپ سے سوال کریں تو آپ ان کو جواب دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے بن مانگی دعائیں بھی قبول کرتے ہیں، جیسے ہمیں روزمرہ روٹین میں ہم کھانا کھاتے ہیں، جسم ڈھانپنے کے لیے، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے مہیا ہیں، ہمارے پاس ہر ضرورت اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں۔ کبھی غور کریں ہمیں کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ہمیں عزت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ وہ تو الوہاب ہیں، بے حد عطا کر دینے والے۔ جب بھی دعا کریں یقین کے ساتھ کریں کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا وہ میرے بارے میں گمان لگا لیتا ہے، پازیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے کہ یا اللہ میری یہ دعا آپ قبول کریں گے، آپ ہی تو کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کے ویسے ہی گمان کے مطابق اس کی دعا کو قبول کر دیتا ہوں۔ اور اگر بندہ اسباب پر یقین کرنے لگ جائے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا،
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر بھی میں اس کے گمان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعا کے آداب کا خیال رکھیے۔ سب سے پہلے جب بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام پکاریں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام سے اللہ تعالیٰ کو پیار سے مخاطب کریں اور اپنی دعائیں کریں۔ دعا کی قبولیت کے خاص اوقات میں کریں، رات کے آخری پہر میں جب بھی آنکھ کھل جائے اللہ تعالیٰ سے مانگے، نماز کے سجدوں میں اللہ تعالیٰ سے مانگے، لیکن اردو میں نہیں، اللہ تعالیٰ سے عربک میں باتیں کریں، جیسے اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں سکھائیں، کون کون سی دنیا آخرت کی بلائی کے لیے جیسے سکھائی، اور بہت سی دعائیں بہت خوبصورت ہمارے نبی کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیے، بہت مزے مزے کی سکون والی دعائیں ہیں، آیات ہیں قرآن مجید میں۔ اس کے علاوہ تشہد کی حالت میں بیٹھ کر دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے، اور دعاؤں کو مسلسل مانگتے رہیں، ایک وقت آئے گا کہ آپ کی ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں نا کہ عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا نواز دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ وہی تو سننے والے ہیں۔